جس مکان میں جادو کیا گیا ہو اس مکان میں بیٹھ کر یہ مختصر عمل کیجئے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ جادو کہاں دفن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ دی پاک اکیڈمی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پہلے آسان الفاظ میں یہ بتاتے چلے کہ جادو اصل میں ہے کیا۔ ناظرین کرام، جادو کرنے کے لیے شیاطین یا ارواح خبیثہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے۔ جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپکپاہٹ سی ہو جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ جادوگر عموماً یہ فن جنوں اور شیاطین سے سیکھتے ہیں۔ جادو وہ ہے جو لوگوں کو سحر زدہ کرے۔ اس کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جادوگر اس سے خفیہ طریقوں سے کرتا ہے۔ جادو منتر یا کلام جو پڑھا یا لکھا جاتا ہے یا کچھ دوسرے طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے، اور یہ سحر زدہ شخص کے بدن یا اس کے دل یا دماغ پر بلا واسطہ اثر انداز ہوتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جادو کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے۔ اول، جو مہربان ہونے یا بکھرنے یا ریزہ ریزہ ہونے سے عبارت ہے۔ چنانچہ اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ میں نے بچے پر جادو کیا، یعنی اسے دھوکے سے اپنی طرف مائل کیا۔ ہر وہ شخص جو کسی چیز کو مائل کرے اسے کہا جائے گا کہ اس نے جادو کر دیا۔ امام نوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ جمہور ائمہ کے نزدیک یہ امر قطعی ہے۔ بیشتر علماء بھی اس بات کے قائل ہے کہ اللہ کے کلام اور سنت رسول بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کی حقیقت مسلم ہے، چنانچہ یہ قتل اور بیمار کرتا ہے، مرد کو عورت سے دور رکھ کر اس کے ساتھ جماع سے روکتا ہے، زن و شوہر کے مابین جدائی پیدا کرتا ہے، ایک کو دوسرے سے ناراض یا غصہ وار کراتا ہے، دو انسانوں کے درمیان محبت پیدا کراتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ فلق میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کی تاریکی کی بدی سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گنڈوں میں پھونکنے والی نفوس کی بدی سے بھی، یعنی ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گرہ لگاتی ہے اور اس میں پھونکتی ہے۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ طلب کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ ناظرین کرام، ہم جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی گھر مکان میں جادو کیا گیا ہو تو اس مکان میں بیٹھ کر سورہ کوثر پڑھتے رہنا ہے، اس سے جادو تو ختم ہو جائے گا اور آپ کو اس جگہ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جادو کہاں دفن ہے۔